بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 8واں باب ہے کتاب الصوم، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسئلہ رؤیت ہلال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ أَن يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ۔ اور مناسب ہے لوگوں کے لیے کہ وہ چاند کو تلاش کریں 29 شعبان کو، اگر وہ دیکھ لیں تو روزہ رکھ لیں، اور اگر ان کے اوپر مشتبہ ہو جائے تو وہ پوری کریں شعبان کی 30 دن کی گنتی، پھر وہ روزہ رکھیں۔ اور جس شخص نے رمضان کا چاند اکیلے دیکھ لیا تو وہ روزہ رکھے گا اگر امام اس کی شہادت کو قبول نہ کرے، اور اگر آسمان کے اندر کوئی علت ہو تو امام قبول کرے گا ایک عادل آدمی کی گواہی چاند کے دیکھنے کے بارے میں، آدمی ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ اور اگر آسمان کے اندر کوئی علت نہ ہو تو وہ شہادت قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ ایک کثیر جماعت اس کو دیکھ لے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے رؤیت ہلال کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ 29 شعبان کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ چاند کو دیکھنا شروع کریں۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر روزہ رکھ لیں، اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر 30 شعبان کی گنتی پوری کریں، اور پھر اس کے بعد آگے یکم رمضان شروع ہوگی، اور پھر یکم رمضان کو روزہ یہ رکھا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے أَن يَلْتَمِسُوا کہ وہ التماس یعنی تلاش کریں الہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی یکم تاریخ کے چاند کو، ہلال یعنی چاند کو تلاش کریں فی الیوم دن میں، کون سے دن میں؟ التاسع والعشرین، 20 کہتے ہیں 20 کو، تاسع کہتے ہیں 9 کو، 29ویں دن میں، من شعبان، شعبان سے، یعنی جو شعبان کی 29 ہوگی اس دن جب شام ہوگی تو شام کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ تلاش کریں چاند کو۔ فَإِنْ رَأَوْهُ اگر وہ چاند کو دیکھ لیں، صاموا تو پھر وہ روزہ رکھ لیں، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ اور اگر ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو جائے، مطلب یہ کہ چاند دیکھا تھا لیکن ان کو ملا نہیں ہے۔ اب اس کی نہ ملنے کی دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مطلب بالکل صاف تھا لیکن تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ مطلب ابر آلود تھا، اس میں کوئی گرد و غبار چھایا ہوا تھا، یا کوئی دھواں تھا، یا بادل آئے ہوئے تھے، کچھ بھی تھا جس کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر 30 شعبان کی گنتی پوری کر کے اس کے بعد پھر آگے یکم رمضان شروع ہوگی، اور پھر یکم رمضان کو روزہ رکھا جائے گا۔ یہ فرمایا اکمل وہ پورا کریں گے عدت گنتی کو شعبان کی 30 یومن 30 دن، ثم صاموا پھر وہ روزہ رکھیں گے۔ ومن رعا اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جو رمضان کا چاند دیکھ لیا 29 کو، اور اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، لیکن جو بادشاہ تھا یا جو قاضی تھا اس نے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں جس نے تو چاند دیکھا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ پھر وہ روزہ رکھے، لیکن اس کا جو چاند کا دیکھنا ہے اس کی جو اطاعت ہے وہ دوسروں کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں ومن رعا اور جس شخص نے دیکھا رمضان کا چاند وحدہ اکیلے، صامت وہ روزہ رکھے گا اگر امام اس کی شہادت کو قبول نہ بھی کرے۔ اگر امام اس کی شہادت کو قبول کر لیتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے پھر تو سارے ہی لوگ روزہ رکھیں گے، اور اگر امام قبول نہیں کرتا ہے تو وہ اکیلا روزہ رکھے گا۔ دیکھیے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قاضی کے پاس جا کے گواہی دینی ہوتی تھی، اور قاضی قبول کر لیتا تھا تو اعلان ہو جاتا تھا، اگر قاضی قبول نہیں کرتا تھا تو پھر وہ اکیلا شخص اسی کے ذمہ روزہ رکھنا ہی لازم ہوتا تھا۔ آج کل کے دور کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے جس کو رؤیت ہلال کمیٹی کہا جاتا ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر جو قاضی کا رتبہ تھا وہ وہی والا درجہ ہے، وہ رؤیت ہلال کمیٹی کا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی شخص چاند دیکھتا ہے تو وہ رؤیت ہلال کمیٹی سے رابطہ کرے، ان کو بتائے کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ اگر تو اس کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو پھر اعلان ہو جائے گا، پھر سارے کے سارے لوگ وہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر رؤیت ہلال کمیٹی والے اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس شخص کے ذمہ تو روزہ رکھنا لازم ہوگا، اس کے علاوہ جو دیگر ہیں ان کے ذمہ روزہ رکھنا یہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر امام اس کی گواہی کو قبول نہ کرے تو پھر وہ اکیلا ہی روزہ رکھے گا۔ وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان کے اندر علت تھی، علت کہتے ہیں مرض کو، بیماری کو، مطلب یہ کہ آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ چاند کو دیکھنا ذرا مشکل تھا۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بادل بھی ہو سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس میں گرد و غبار ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی دھواں وغیرہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی مقصد یہ ہے کہنے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اگر تو آسمان کے اندر کوئی علت تھی
تو پھر امام کیا کرے گا؟ امام ایک آدمی کی گواہی بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ عادل ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان کے اندر علت تھی، کوئی مسئلہ تھا، تو جو امام ہے وہ ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کر لے گا چاند کو دیکھنے میں، چاہے وہ آدمی مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ اور اگر آسمان کے اندر کوئی علت نہیں تھی، مثلا جو ابر ہے، وہ جو مطلع ہے وہ بالکل صاف شفاف ہے، ابر آلود نہیں ہے، بادل نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، دھواں وغیرہ نہیں ہے، تو پھر ایک شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک جماعت کا دیکھنا یہ ضروری ہے۔ اب وہ جماعت کتنی ہوگی؟ یہاں پہ ذکر نہیں کیا، یہاں پہ اتنا ذکر کیا ہے کہ جمع کثیر، ایک کثیر جماعت ہونی چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ کم از کم 50 افراد ہوں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے افراد ہونے چاہیے کہ جن کی گواہی کی وجہ سے یقین ہوگی کہ چاند یہ نظر آ چکا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا آج کل کے دور کے اعتبار سے جو سائنسی طور پہ جو معلوم کر لیتے ہیں کہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے یا پیدائش ابھی نہیں ہوئی ہے، پھر چاند کی پیدائش ہونے کے بعد اس کو آنکھ سے دیکھنا، یہ بھی اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ آیا ابھی چاند نظر آ سکتا ہے یا نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، امام کو چاہیے کہ اگر تو سائنسی اعتبار سے جب تک چاند کو دیکھنا ممکن نہ ہو اس وقت تک گواہی قبول نہ کرے، لیکن جب چاند کو دیکھنا ممکن ہو جائے تو پھر اس وقت اگر کوئی گواہی دیتا ہے اور عادل آدمی ہے تو اس کی گواہی قبول کر لینی چاہیے، اور اگر عادل آدمی نہیں ہے تو پھر اس کی گواہی کو رد کر دینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے پاکستان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رؤیت ہلال کمیٹی کو فالو کریں، جب وہاں سے اعلان ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھیں، جب وہاں سے اعلان ہو جائے تو پھر ان کو عید کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انفرادی طور پہ یا کچھ مجمع کے طور پہ کہیں سے اعلان ہوتا ہے تو اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔